اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الصافات، آیات 182، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف توحید و رسالت، آخرت کے مومنین منکرین کا مختلف انجام۔ دوسرا پیراگراف مخلص مومنین محسنین انبیاء کی خدمات پر خراج تحسین۔ تیسرا پیراگراف فرشتے اللہ کی اولاد نہیں۔ چوتھا پیراگراف رسول اللہ کو ہدایات و تسلی اور بشارت۔ پانچواں پیراگراف خلاصہ۔ مرکزی مضمون فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلصین مومن اور محسن تھے۔ اسبات توحید خالص اور اسبات آخرت کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین، خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت۔ زمانہ نزول سورۃ الصافات غالباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 نبوی 10 نبوی کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ جب سورۃ فاطر اور سورۃ یاسین نازل کی گئی، جب مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ کو ساحر کہہ رہے تھے اور یہ کہنے لگے تھے کہ ایک شاعر مجنون کے لیے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس موقع پر مختلف مخلص مومن محسن انبیاء کی تاریخ سے انہیں کار رسالت اور منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ بھی خالص توحید اختیار کر لیں۔ خصوصیات۔ سورۃ صافات میں بعض آیات ترجیح ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اس صورت میں سلام کے لفظ کی تکرار بھی ہے۔ سورۃ الصافات کا کتابی ربط۔ پچھلی سورت یاسین میں انک لمن المرسلین کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی بتایا گیا تھا۔ یہاں سورت صافات میں چند رسولوں کی خدمات توحید کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سلامتی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے۔ سلام علی المرسلین۔ سورت فاطر میں بیان کردہ فرشتوں کی عبادت کی نفی کے مضمون کو یہاں اور زیادہ کھول دیا گیا۔ یہاں سورت صافات میں 9 انبیاء حضرات نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، موسیٰ، ہارون، الیاس، یونس علیہ السلام کی خدمات کا ذکر ہے۔ اگلی سورت صاد میں 3 انبیاء حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب علیہ السلام کی اوابیت کا ذکر ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورت صافات میں صف بستہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہاں اس کی تردید کی گئی۔ پہلی آیت میں صف بستہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گیا کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہیں بلکہ اللہ تو صرف ایک ہے۔ والصافات صفا، آیت 1۔ یہی بات آیات 164 تا 166 میں دہرائی گئی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، آیت 165۔ سورت صافات میں عقیدہ توحید کا اثبات اور الوہیت میں فرشتوں کی شمولیت کی تردید کی گئی۔ اس صورت میں عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، الوہیت میں فرشتوں کی شمولیت کی تردید کی گئی ہے۔ چوتھی آیت میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ انسانوں کا خدا بس ایک ہی ہے۔ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، آیت 4۔ مشرک سرداروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ توحید الوہیت کی دعوت پر تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، آیت 35۔ مشرکین سے پوچھا گیا کہ حقیقی خدا اللہ کے علاوہ کیا کچھ مزید خداؤں کے خواہشمند ہیں؟ آیت 86۔ سورۃ الصافات میں فاستفتہم کے الفاظ کا استعمال۔ اس صورت میں فاستفتہم کے الفاظ کے ذریعے مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے کہ انسان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا دیگر چیزیں جیسے پہاڑ؟ انسان تو چکنی مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ اس بات آخرت کے لیے مجادلہ ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، آیت 11۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے کہ ان کے لیے تو لڑکے مناسب ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں، کیا سوچ ہے؟ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، آیت 149۔ یہ اثبات توحید ذات کے لیے مجادلہ ہے۔ سورہ صافات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور شاعر ہونے کے الزامات کا تذکرہ۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے کہ ہم ایک مجنون شاعر کے لیے اپنے خداؤں کو
چھوڑ دیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ آیت 36۔ سورۃ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ المخلصین کا استعمال۔ اس صورت میں 5 مرتبہ عباد اللہ المخلصین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء مخلص بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی وہ خالص توحید اختیار کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن کر خالص کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے مطیع و فرمان وفادار بندے ہوتے ہیں۔ سورۃ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ محسنین کا استعمال۔ اس صورت میں 4 مرتبہ محسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء داعی، مبلغ، صالح اور باعمل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور عمل کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے، اور آیت ترجیح ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیں گے۔ آیات 80، 110، 121 اور 131۔ سورۃ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ المومنین استعمال۔ اس صورت میں 4 مرتبہ المومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ خدائی میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے بندے، عبادت گزار، اطاعت شار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ آیات 81، 111، 122 اور 132۔ یہ بھی آیت ترجیح ہے۔ سورۃ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ سلامن کے استعمال کی معنویت۔ اس صورت میں 5 مرتبہ سلامن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسولوں کے لیے سلامتی ہوتی ہے اور رسولوں کے مخالفین کے لیے ہلاکت و بربادی۔ سورت کے درمیان 5 انبیاء نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور ہارون اور الیاس علیہ السلام کا نام لے لے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا، اور بالکل آخر میں تمام رسولوں کو سلام کہا گیا۔ سلام علی نوح آیت 79، سلام علی موسیٰ و ہارون آیت 120، سلام علی المرسلین آیت 181، سلام علی ابراہیم آیت 109، سلام علی آل یاسین آیت 130۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔